جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں ہم خبر یہ ہے کہ 9/11 کے بعد دہشت گردی کا سامنا کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر 150 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے باعث 80,000 جانیں گئی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان کو 2022 میں تباہ کن سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ 9/11 کے بعد دہشت گردی کا سامنا کیا، پاکستان کو معاشی طور پر 150 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے باعث 80,000 جانیں گئی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کو 2022 میں تباہ کن سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر اعظم کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں موقع پر مالدیپ کے صدر سے ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد معیزو سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں کا درینہ اور گہرے تعلقات کے فروغ پر زور۔ وزیر اعظم کا مالدیپ کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس سے موقع پر مالدیپ کے صدر سے ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد معیزو سے ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں کا درینہ اور گہرے تعلقات کے فروغ پر زور۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا افتتاحی سیشن۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی فوری ضرورت ہے۔ غزہ میں شہریوں یرغمالی ہولناک لمحات سے گزر رہے ہیں۔ ہزاروں فلسطینی اور بچے انتہائی مشکل حالات میں ہیں۔ اس جنگ کو ختم کرنے کا یہی صحیح وقت ہے۔ مسئلہ فلسطین کا حل 2 ریاستی حل ہے۔ فلسطینیوں کو اپنی ریاست میں رہنے کا حق ملنا چاہیے۔ دنیا 7 اکتوبر کے حملوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ ہر ملک کو یقینی بنانا ہوگا کہ ایسے حملے دوبارہ نہ ہوں۔ غزہ کو مسلسل خوفناک صورتحال کا سامنا ہے۔ شہری بھوک کا شکار ہیں۔ تشدد میں اضافے سے لبنان میں بھی جنگ دہانے پر ہے۔ لبنان میں شہریوں کو شدید اسرائیلی بمباری کا سامنا ہے۔ ہزاروں لبنانی شہری اپنے گھر چھوڑ چکے ہیں۔ ہمیں ایسے چیلنجز کا سامنا ہے جن کا حل نکالنا ہے۔ موجودہ صورتحال میں عالمی اداروں کا اثر کم ہوتا جا رہا ہے۔ UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا یہ خطاب تھا۔ غزہ کو مسلسل خوفناک صورتحال کا سامنا ہے۔ شہری بھوک کا بھی شکار ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے قیام کا مقصد عالمی امن کو یقینی بنانا تھا۔ بدقسمتی سے اقوام متحدہ امن کے بنیادی ہدف کے حصول میں ناکام ہے۔ عالمی امن سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان کے ہاتھوں یرغمال ہے۔ غزہ میں 41,000 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ جنگ نہ روک سکی۔ اسرائیلی جارحیت نے تمام حدیں عبور کی لیکن کوئی نہ روک سکا۔ مہاجر کیمپوں میں مقیم نہتے فلسطینی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ لبنانی وزیر خارجہ کا جو بائیڈن کے بیان پر مایوسی کا اظہار۔ ہمارے بچاؤ کے لیے امریکہ کا کردار اہم ہے۔ لبنانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ماضی کی مایوسیوں کے باوجود امریکہ کی مددگار لبنان خود سے لڑائی ختم نہیں کر سکتا۔ آپ کو بتائیں کہ لبنان سے جنگ کے نتیجے میں اسرائیل کی گھروں کو واپسی میں مدد نہیں ملے گی۔ لبنانی وزیر خارجہ کا جو بائیڈن کے بیان پر مایوسی کا اظہار۔ ہمارے بچاؤ کے لیے امریکہ کا کردار اہم ہے۔ ماضی کی مایوسیوں کے باوجود امریکہ کی مدد درکار ہے۔ اسرائیل نے اپنے دفاع کے بہانے نسل کشی کی پابندیوں سے عام لوگوں کو متاثر ہو رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت فوری ختم ہونی چاہیے۔ 2015 میں جوہری معاہدے کے فریقین سے مل کر تعطل ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی عالمی برادری کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب۔ اسرائیل نے اپنے دفاع کے بہانے نسل کشی کی پابندیوں سے عام لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت فوری ختم ہونی چاہیے۔ 2015 جوہری معاہدے کے فریقین سے مل کر تعطل ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ترک صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ہٹلر قرار دے دیا۔ ہٹلر کی بربریت کے خلاف انسانیت کا اتحاد قائم ہوا۔ اسی طرح نیتن یاہو کی جارحیت کے خلاف بھی انسانیت کا اتحاد بننا چاہیے۔ 70 سال قبل ہٹلر نے جو قتل عام کیا نیتن یاہو غزہ میں کر رہا ہے۔ ترک صدر طیب اردوان کا اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی سے یہ خطاب تھا۔ ترک صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ہٹلر قرار دے دیا۔ ہٹلر کی بربریت کے خلاف انسانیت کا اتحاد قائم ہوا۔ اسی طرح نیتن یاہو کی جارحیت کے خلاف بھی انسانیت کا اتحاد بنانا چاہیے۔ 70 سال قبل ہٹلر نے جو قتل عام کیا وہ نیتن یاہو نے بھی غزہ میں کر رہا ہے۔ ترک صدر طیب اردوان کا اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی سے خطاب۔
वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 16वां इजलास 7,354 कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स भर्ती की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला ने पंजाब में हाउसिंग की जामे पॉलिसी तलब कर ली। रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 16वां इजलास मुनक्किद हुआ। रहीम यार खान और कच्चे में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया गया। कच्चे में ड्यूटी करने वाले एहलकारों के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी। हालिया सैलाब से जानी नुकसान न होने पर वज़ीर अनहार काजिम पीरजादा और महकमा अनहार को शाबाश दी गई। इंडोमेंट फंड फॉर राइटर वेलफेयर के लिए 50 करोड़ रुपए के इजरा की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने बसारत से महरूम खुसूसी अफराद के लिए माहाना पैकेज प्लान तलब कर लिया। काबीना ने मजूर अफराद के लिए खुसूसी अदालत की मंजूरी दी। तहसीलदार और नायब तहसीलदार को सब रजिस्ट्रार के इख्तियारात तफवीज़ करने की मशरूत मंजूरी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 5 साला जामिया हाउसिंग पॉलिसी काबीना को पेश करने का हुक्म दिया गया। लाहौर नॉलेज पार्क को पंजाब CBD अथॉरिटी के दायरा कार में शामिल करने की मंजूरी। इलेक्शन कमीशन सालाना रिपोर्ट 2023 की मंजूरी दी गई। कायम मुकाम मुतसिब पंजाब की तैनाती की मंजूरी भी दी गई। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरीज, IG सेक्रेटरीज और दीगर हुकाम ने इजलास में शिरकत की।